بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی آیت نمبر 26 میں سورہ حجرات آیت نمبر 11، اسی آیت کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ وہ بھی ہمارے اسی موضوع سے متعلق ہے جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی چہل احادیث میں کہ وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيرِ يَا قَصِيرُ تُرِيدُ ذَلِكَ عَيْبَهُ۔ تو اس حدیث کے ضمن میں آیت کا یہ دوسرا حصہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، عیب زدہ ناموں سے نہ پکارو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارو، یعنی کسی کا لقب رکھ دینا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے برا نام رکھنا، غلط نام رکھنا یا غلط القابات سے کسی کو پکارنا ایمان لانے کے بعد۔ ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، یہ ہے عیب لگانا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اس بندے کے اندر عیب ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بندے کا قد چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹے قد کی وجہ سے کوڈو کہنا، چھوٹے کہنا، گٹھے کہنا، یہ تو عیب ہے اس کے اندر۔ اور اگر عیب ہے بھی نہیں پھر بھی اس کو کسی عیب کے ساتھ منسوب کرنا تو یہ تو سراسر زیادتی اور الزام ہے جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اب اسی طرح ایک بندہ لمبا ہے، اس کو لمبے کہنا، اور لمبے ٹھیک ہے نا، یا کوئی پتلا اس کو پتلے کہنا، پتلو، سکو ٹھیک ہے نا، کمزور یا موٹا ہے اس کو موٹے کہنا، پولا کہنا ٹھیک ہے، پپو کہنا۔ تو اس قسم کے نام رکھنا القابات میں، جیسے کسی کو آپ کہہ دیں چرسی کہہ دیں، پنگی کہہ دیں اور کوئی لقب ڈال دیں، جیسے مثال کے طور پر حرام خور کہنا، منافق کہنا، یا اور کوئی ایسا برا نام ڈال دینا کہ جو واقعی برا لقب ہو، سننے والے بھی برا سمجھیں اور جس کو کہا جائے اس کو بھی تکلیف اور پریشانی ہو، تو ایسے برے القابات سے پکارنا قرآن پاک میں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ بہت برا کام ہے، برا عمل ہے کہ لوگوں کو عیب زدہ ناموں سے پکارنا یا برے القابات سے پکارنا، اس بات کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے توبہ نہ کی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو توبہ نہیں کرے گا وہی ظالمین میں شمار ہوگا۔